ابھی آنے والا 2 دن کے بعد جنوری آ رہا نا، نیا سال، کل کا کیا ہے؟ جنوری آنے والا ہے نا۔ جنوری میں دیکھنا ہمارے مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی، کیا کہ ہیپی نیو ایئر، نیا سال آیا، ہائے ہائے تمہارے دل کے دروازے بند ہیں۔ پہلی بات تو جنوری تیرا نیا سال نہیں، اور اگر نیا سال بھی آیا ہے تو اس میں ناچنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ رو اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میری زندگی اتنی گزر گئی میں کچھ نہ کر پایا، اب آگے سے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ناچ رہے ہو، دل کے دروازے بند۔ او میرے بھائیو، نیا سال آئے تو پہلے تو تیرا نیا سال محرم شریف کے مہینے سے، محرم اسلام کا نیا سال ہے، تو اس میں بھی ناچنا نہیں ہے، ڈی جے بجانا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی بس یہ کام کرنا ہے کہ نیا سال آئے تو غسل کرو، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل پڑھو، یا اللہ یہ نیا سال تو نے مجھے دکھایا ہے، اور نفل پڑھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو مولا اس سال کو میرے لیے مبارک کر دینا، اس سال کو میرے لیے آسانیوں کا سال کر دینا، اس سال میں آنے والی تکلیفوں کو دور کر دینا، اس سال میں نیکیوں کی توفیق دے دینا، اس سال میں تجھے راضی کرنے کی توفیق دے دینا، یا اللہ اس سال کو میرے لیے رحمت والا سال بنا دے، برکت والا سال بنا دے۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈی جے لگ رہے ہوتے ہیں، ڈھام بھانگڑا ہو رہا ہوتا ہے، ناچ پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ دل کے دروازے بند ہیں۔ کیا کریں گے؟ نیا سال منا رہے ہیں، نیا سال نہیں منا رہا، اپنی زندگی اپنی زندگی وہ 1 روپیہ جو تم نے حرام کام پہ خرچ کیا ہے میدان محشر میں، وہ روپیہ ختم نہیں ہوگا، اٹھایا جائے گا اس روپیے کو، پوچھا جائے گا یہ جو روپیہ تھا تو نے کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ روپیہ دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ تو لوگ بیان کر رہے ہوں گے یا اللہ یہ روپیہ ناچ گانے میں خرچ کیا ہے، یا اللہ یہ روپیہ میں نے حرام کام میں خرچ کیا ہے، یا اللہ یہ روپیہ جوا میں خرچ کیا ہے، یا اللہ یہ روپیہ کسی کو ستانے میں خرچ کیا ہے۔ وہ روپیہ جو تو نے حرام کام میں خرچ کیا ہے اس روپے کا حساب ہوگا، اور وہ روپے کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور جو روپیہ تم نے مسجد بنانے میں دین کے کام میں خرچ کیا، وہ روپیہ میدان محشر میں تجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، سبب بنے گا جنت میں۔ اپنا روپیہ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا تو روپیہ بھی دیکھو خرچ کہاں کرو، ایسے نہیں کہیں بھی خرچ کر دو، اس لیے کہ اس کا حساب تم سے ہونا۔ جن لوگوں نے اپنا روپیہ خرچ کیا حرام جگہ، میدان محشر میں وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب ہونا۔ اور جس نے روپیہ خرچ کیا اچھی جگہ، مر جائے گا قبر میں لیکن اچھی جگہ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے 10 روپیہ مسجد میں لگا دیا تھا، 10 روپیہ کسی غریب پہ خرچ کر دیا تھا، کسی کو کمبل دے دیا تھا، کسی کو ایک جوڑی کپڑا بنا دیا تھا، وہ تو مر جائے گا مگر اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ ایک شخص تو وہ ہوگا کہ جو قبر میں جائے گا بڑی نیکیاں کر کے جائے گا، مگر جب بھی میدان محشر میں جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ کچھ روپیہ ایسی جگہ لگا گیا ہوگا وہ کہ وہ روپیہ اس کا لگا ہوا جیسے مثال کے طور پر ٹی وی خرید کر رکھا، اور وہ ٹی وی جب تک چلے گی، جب تک وہ چلے گی، جب تک اس میں فلمیں دیکھی جاتی رہیں گی، تب تک اسے عذاب ہوتا ہے۔ روپیہ بھی اچھی جگہ خرچ کرو، اچھی جگہ خرچ کرو روپیہ۔ میرے بھائیوں اللہ نے روپیہ دیا ہے تو روپیہ بھانگڑوں میں نہ اس میں خرچ نہ کرو۔ اب میں کیا کہوں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، حال یہ ہیں لوگوں ہماری قوم کے، اب کیا بتائیں۔ یہ بات ہم نے آپ سے پہلے کہی، وہ چل رہے ہیں آج کل شیخ چلی، عرصوں میں آ رہے ہیں، عرصوں میں آ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، بڑے بڑے قوال، بڑی بڑی قوالائیں آ رہی ہیں، یہاں بھی بڑا عالی شان اسٹیج یہ لگایا، اس پہ بھی کل کو آج جو منبر رسول پہ یہاں ذکر ہو رہا، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، کل کو دیکھنا یہاں پہ کیا ہوگا۔
ہمارے دل کے دروازے بند ہو گئے، کاش یہ دروازے کھلے ہوتے۔ ہائے او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، میرا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کو کچھ باتیں میری کڑوی لگی ہوں گی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ نے جو پیسہ دیا ہے اس پیسے کو ایسی جگہ لگا جاؤ کہ میدان محشر میں یہ جہنم میں لے جانے کا سبب کہ گلے کا پھل تمہارے۔ یار تم ایک کام بھی تو کر سکتے ہو، کام کرو نا تم، یہ دادا میاں کے عرس کے نام پہ جو کمیٹی ہے بڑی اچھی کمیٹی ہے، اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے، میں تو دعا کر رہا ہوں، لیکن ایک کام کرو نا، اس کمیٹی کے سے لوگوں چندہ کراؤ، چندہ کرو، اور جتنا چندہ اب کر لیا اس سے بھی زیادہ چندہ کرو، اور چندہ کرنے کے بعد ایک تو جلسہ کرا لو، اور اس کے بعد یہ کرو دادا میاں کے عرس کے نام پہ دیکھو گاؤں میں، تمہارے گاؤں کے آس پاس میں کون ہے کہ جس کی بیٹی جوان ہے اور اس کا باپ غریب ہے، شادی نہیں کر پا رہا ہے، اس دادا میاں کے عرس کا جو چندہ کیا تھا 50,000 1 لاکھ، تم تو 5 لاکھ چندہ کرو، اور کم سے کم 5 بیٹیوں کا اپنی کمیٹی کی طرف سے عرس کے نام پہ نکاح کرا دو۔ 5 نکاح، خدا کی قسم یہ دادا میاں تجھے میدان محشر میں چھوڑیں گے نہیں جب تک جنت میں نہ لے جائیں، چھوڑیں گے نہیں مولا۔ یہ گناہگار ضرور ہے، یہ پجریڑے کا مسلمان گناہگار ضرور ہے، مگر میرے عرس کے نام پہ ان غریب بیٹیوں کے نکاح کرا کے آیا جن کے باپوں کا اثاثہ نہیں تھا، جن کے باپوں کا حساب نہیں تھا، میرے عرس کے نام پہ در در کے چندے کیے، گلی گلی بھٹک کے چندہ کیا ہے، اور چندہ کر کے غریب بیٹیوں کے نکاح کرا کے آیا ہے، مولا یہ گناہگار ضرور ہے مگر میرے صدقے میں اسے جنت کا حقدار ہوا۔ یار یہ کام نہ کر دو، یہ کام کر جاؤ۔ میں اتنی باتیں تمہیں یوں بتا رہا ہوں، تم تو پچپیڑا اور ستار گنج بریلی تک جاتے ہو، میں پوری انڈیا میں گھومتا ہوں، اور پوری انڈیا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے حال لوگوں ہم تباہ ہو گئے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری مارنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تمہیں ختم کرنے کی، تمہاری نسلیں برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لوگوں تم کہاں ہو؟ ابھی کس غفلت میں ہو؟ تم کس قوالی میں ہو؟ لوگوں تم کس لال باغ میں ہو؟ ارے تم کہاں ہو؟ دل کے دروازے نہیں بلکہ آنکھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، تمہارے سامنے گڈھا ہے، تمہارے سامنے آگ بھڑک رہی ہے مگر نظر نہیں آئی۔ اب تمہارا ہنسنے کا وقت نہیں رہ گیا، کامیڈی سننے کا، قوالی سننے کا وقت نہیں رہ گا، اب جاگو اٹھو۔ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے